اسلام آباد میں باخبر حلقوں نے دعویٰ کیا ہے کہ طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دونوں اتحادی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو گزشتہ 6 ماہ سے ملک میں چھوٹے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کے قیام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تاہم دونوں جماعتوں کی طرف سے اس حوالے سے کوئی حوصلہ افزا جواب سامنے نہیں آیا تھا، لہٰذا اب اس تجویز کو کھل کر عوامی سطح پر سامنے لایا گیا ہے اور حکمران اتحاد کو متعلقہ آئینی ترامیم کے لیے 6 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ اگر اس دوران کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو موجودہ نظام لپیٹا بھی جا سکتا ہے۔ اگرچہ ان دعووں کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کی گئی، تاہم وزیر داخلہ محسن نقوی اور بعد ازاں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے بیانات نے سیاسی حلقوں میں اس بحث کو مزید تیز کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ایک معاشی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے اور اگر ملک کو معاشی اور انتظامی بحران سے نکالنا ہے تو نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس قائم کرنا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں ہر سال خسارے کا بجٹ بنا رہی ہیں، قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے اور محض روزانہ کئی گھنٹے کام کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ پورے نظام کو اثر نو ترتیب دینا ہوگا۔ محسن نقوی کے بیان کے اگلے روز پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھی بہتر طرز حکمرانی کے لیے انتظامی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ اگرچہ انہوں نے براہ راست نئے صوبوں کا ذکر نہیں کیا، تاہم سیاسی مبصرین نے ان کے بیان کو وزیر داخلہ کے موقف کی بالواسطہ تائید قرار دیا، جس کے بعد اس معاملے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی۔ دوسری جانب حکمران اتحاد کے اندر ہی اس تجویز پر اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے محسن نقوی کو مشورہ دیا کہ اگر وہ نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا آغاز اپنی وزارت سے کریں اور پارلیمنٹ اور کابینہ کے فورم پر یہ معاملہ اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ داخلی سلامتی سے متعلق نیشنل ایکشن پلان کے بیشتر نکات پر عمل درآمد وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے پہلے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو مؤثر بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے بھی نئے صوبوں کی تجویز پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ پارٹی کے سندھ کے رہنما نثار کھڑو نے نہ صرف اس تجویز کی مخالفت کی بلکہ وزیر داخلہ سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ انتظامی مسائل کا حل صوبوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ آئین کے تحت موجودہ وفاقی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے۔ نئے صوبوں کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت مضبوط وفاق کی ہے، نہ کہ ایسے اقدامات کی جو پہلے سے موجود صوبائی حساسیت کو مزید بڑھا دیں۔ ان کے مطابق اگر صوبوں کی تقسیم سیاسی اتفاق رائے کے بغیر کی گئی تو اس سے علاقائی قوم پرستی کو تقویت مل سکتی ہے، نئے انتظامی اور مالی تنازعات جنم لے سکتے ہیں اور وفاقی اکائیوں کے درمیان اعتماد کا بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ بہتر طرز حکمرانی کے لیے نئے صوبے واحد یا لازمی حل نہیں ہیں۔ ان کے مطابق مقامی حکومتوں کو حقیقی اختیارات، وسائل اور مالی خود مختاری دے کر بھی گورننس کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ نئے صوبوں کا قیام آئینی طور پر انتہائی مشکل اور سیاسی طور پر پیچیدہ عمل ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مسئلہ صوبوں کی تعداد نہیں بلکہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت مضبوط بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر مالی اور انتظامی خود مختاری دی جائے اور مقامی حکومتوں کو با اختیار بنایا جائے تو عوامی مسائل زیادہ مؤثر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق نئے صوبوں کے قیام سے لازماً بہتر حکمرانی کی ضمانت نہیں ملتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر نئے صوبے کے ساتھ نئی سیاسی اشرافیہ، نئے مفادات اور نئی طاقت کے مراکز بھی وجود میں آئیں گے۔ اس لیے اگر اختیارات کی تقسیم کا بنیادی مسئلہ حل نہ کیا گیا تو صرف صوبوں کی تعداد بڑھانے سے نتائج مختلف نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام سے وفاق پاکستان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، چونکہ اس سے علیحدگی پسندوں کو اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ اس تجویز کے ناقدین نشاندہی کرتے ہیں کہ صوبوں کی تقسیم سے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ، وسائل کی تقسیم، پانی، معدنیات اور سرکاری ملازمتوں کے کوٹوں جیسے حساس معاملات پر نئے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر ان معاملات پر پہلے سے واضح اتفاق رائے نہ ہوا تو وفاقی اکائیوں کے درمیان اختلافات مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں، جس سے قومی یکجہتی متاثر ہونے کا خدشہ موجود رہے گا۔ اس کے برعکس نئے صوبوں کے حامیوں کا استدلال ہے کہ پاکستان جیسے بڑے اور آبادی کے لحاظ سے وسیع ملک میں موجودہ 4 صوبے انتظامی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔
उनके मुताबिक छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने से हुकूमत अवाम के करीब आएगी, तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद बेहतर होगा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में एहसास महरूमी में भी कमी आएगी। पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक बाज फैसला साज हलकों में ये सोच भी पाई जाती है कि माजी में बाज बड़े कौमी मंसूबे जैसे कि कालाबाग डैम और हालिया चोलिस्तान केनाल मंसूबा सूबाई इख्तलाफात के बायस आगे ना बढ़ सके। इसी पस मंजर में बाज हल्के समझते हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स वफाकी फैसलों पर सूबाई मज़ाहमत कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगरचे इस मौक़िफ़ से तमाम सियासी जमातें इत्तफाक नहीं करती, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी का कहना है कि बज़ाहिर इस मरतबा फौजी इस्टेब्लिशमेंट नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर संजीदा दिखाई देती है। उनके मुताबिक अगर सियासी क़यादत ने इस मामले पर कोई काबिल कबूल रास्ता ना निकाला तो आइंदा महीनों में इस हवाले से मजीद आईनी या सियासी पेशरफ्त सामने आ सकती है। उनका यह भी कहना है कि अगर मुल्क में मौसर ज़िले हुकूमतों का निज़ाम पहले से मौजूद होता तो शायद नए सूबों की बहस इस शिद्दत से सामने ना आती। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आने वाले महीनों में नए सूबों, NFC अवार्ड, मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली जैसे मौज़ूआत कौमी सियासत के अहम तरीन निकात बन सकते हैं। ताहम नाक़दीन का इसरार है कि अगर तमाम वफाकी इकाइयों और सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर सूबों की तकसीम की तरफ पेशरफ्त की गई तो इससे वफाक को मजबूत करने की बजाय नए सियासी और आईनी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, जबकि हामी हल्के इसे मुस्तकबिल के पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर इंतजामी इस्लाह करार दे रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।